قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. اس باب کا مقصد ان لوگوں پر رد ہے جن کو اللہ رب العزت اولاد کی نعمت دے اور اس نعمت کو پا کر وہ اللہ کا شریک مقرر کریں، یعنی بچے کا نام ایسا رکھیں جس نام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت کا اظہار ہو رہا۔ بیٹا اللہ نے دیا اور نام کیا ہے؟ پیر بخش، حضور بخش، نبی بخش، رسول بخش، عطا محمد، یہ نام رکھ دیا جو کہ شرک ہے، یعنی باعتبار تلفظ زبان کی شرک اصغر ہے۔ اور اگر دل میں عقیدہ یہ ہے کہ واقعی اسی کی پیر کی عطا ہے یا رسول کی عطا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہو گیا، ایسا کفر جو انسان کو ملت سے خارج کرنے والے۔ تو اچھے نام رکھنے چاہیے جس میں عبدیت کا اظہار ہو۔ فرمایا کہ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء، جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے صالح، صالح سے مراد ایسا بیٹا جو نقص سے پاک ہے، پوری خلقت والا، خوبصورت، پورا بیٹا، یہ ناقص نہیں ہے، نابینا نہیں ہے، کان کٹے نہیں ہے اور ہاتھ ٹوٹے نہیں، بلکہ پورا ہاتھ پاؤں پورے سلامت صالح بیٹا دیتا ہے۔ جعل له شرکاء، تو بیٹا پانے کے بعد وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، فیما آتاہما، جو اللہ نے دیا اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، شریک کرنے کی کئی صورتیں۔ ایک معنی وہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ بیٹا فلاں کی دین ہے، فلاں پیر کی دین ہے، فلاں قبر پر ہم گئے تھے اور وہاں جا کر نظر مانی تھی، اب بیٹا ہو گیا، یہ اس کی عطا ہے، یہ شرک کی صورت ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ ایک صورت کیا ہے؟ بیٹے کا نام ایسا رکھا جس میں شراکت کا اظہار ہو رہا ہے، ایسا نام رکھا جیسے ہم نے نام بتائے، یہ بھی شرک ہے، یہ تلفظ کی حد تک شرک اصغر ہے، لیکن اگر یہ بات عقیدے کا حصہ ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ آگے پڑھیں۔ قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما أيضا فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ، اندلس کے فقیر اور محدث، 5ویں صدی ہجری کے یہ علماء میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے مجتہد تھے اور بڑے محب سنت تھے، اور یعنی طلبہ کی فائدے کے لیے یہ بات کہ ان کی قوت حفظ کیسی تھی، یعنی کس طرح وہ کتابیں پڑھتے اور پھر یعنی وہ حافظ ہو جاتے۔ ان کے حاسدین بہت تھے اور حسد میں آ کر بعض لوگوں نے ان کا پورا مکتبہ جلا دیا، لائبریری پوری جلا دی۔ اپنے گھر پہنچے، لائبریری دیکھی، وہ خاکستر ہو چکی، ملال ہوا، افسوس ہوا، اور پھر انہوں نے اس وقت کچھ شعر کہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری کتابیں جلانے والوں، تم نے صرف کتابوں کے کاغذ جلائے ہیں
ان ساری کتابوں کا علم میرے سینے میں موجود ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اس میں، صرف کاغذ جلائے ہیں تو علم سارا میرے پاس موجود ہے، جہاں جاتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، اور کل جب مروں گا تو میرا علم میرے ساتھ میری قبر میں اترے گا۔ یہ ہمارے سلف کا حافظہ کس طرح وہ محنت کرتے اور مخلص کتابوں کے لیے پڑھتے، اور وہ ان کو یاد ہوتی، اور حفظ کا ایک تعلق تقویٰ کے ساتھ بھی ہے، ورع اور پرہیزگاری کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا شعر آپ کو سنایا تھا، اور وکیل نے ان کو نصیحت کی تھی کہ قوت حافظہ کے لیے جو ہے وہ ترک معاصی، نافرمانیاں چھوڑ دو۔ ابن قیم رحمہ اللہ حج کے لیے نکلے تو قلم اور کاغذ ہاتھ میں لے لیا، بڑے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے لیا تاکہ سفر حج میں وقت ضائع نہ ہو۔ جہاں بیٹھتے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالتے، وہاں لکھنا شروع کر دیتے، زبان نہیں، کوئی لائبریری نہیں، کوئی استاد یا شیخ ساتھ نہیں، زبان نہیں، جہاں بیٹھتے لکھنا شروع کر دیتے، جاتے ہوئے آتے ہوئے لکھتے رہتے، حتیٰ کہ جب گھر واپس پہنچے تو ایک کتاب تیار ہو چکی تھی جس کا نام ہے زاد المعاد، بڑی کتاب، یہ 5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، یہ سب سفر میں لکھی اور زبانی لکھی، اس میں قرآن بھی، حدیثیں بھی، سندیں بھی، تاریخ بھی، طب بھی، فقہ بھی اور مغازی بھی، سارے رنگ ہیں اس میں، اور سب زبانی لکھی۔ یہ ان کا قوت حافظہ۔ امام بخاری نے ایک مجلس میں 15,000 حدیثیں سنی اور سب حفظ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان علمی اشتغال کی ایسی توفیق دے کہ بس اس ماحول میں ہم گھر جائیں اور اسی ماحول کے ہو کر رہ جائیں، جس سے علم جب حفظ ہوگا، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے، فاحفظ فکل حافظ امام، علم کو حفظ کرو کیونکہ حافظ ہی امام ہوتا ہے، حافظ ہی امام ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، امامت وہ کرے جو حافظ ہو، جو حافظ ہو۔ عمر بن سلمہ کا واقعہ کتنا عجیب واقعہ، اس کی قوم کے لوگ آئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ اور جا کر ایک مؤذن رکھو جو اذان دے اور جماعت کا اہتمام کرے، اور فرمایا کہ جماعت وہ کرے جو زیادہ حافظ ہو۔ واپس آئے، وہ بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور نبی علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق اب وہ سوچنے لگے ہم میں حافظ کون ہے، تو زیادہ حافظ کون نکلا؟ ایک 6 سال کا بچہ یا 7 سال کا، روایتوں میں 6 بھی اور 7 بھی مذکور، وہ زیادہ حافظ تھا۔ زیادہ حافظ کیوں تھا؟ اس کو شوق تھا، وہ اپنے گاؤں سے نکلتا اور مدینے کے راستے میں جا کر بیٹھ جاتا، بعض اوقات صحابہ کے قافلے گزرتے اور کہتا جو مجھے پڑھ کے سنا، وہ سناتے اور وہ اس کو یاد کر لے۔ زیادہ حافظ نکلا، اس کو امام بنا دیا گیا، امام بنا دیا۔ دیکھیے شرف امامت، فاحفظ فکل حافظ امام، امام ہوتا ہے، حافظی کے پاس امامت کا شرف ہوتا ہے۔ جی جو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتا کہ اتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہر وہ نام حرام ہے جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت ہو، غیر اللہ کا بندہ، فلاں کا بندہ، فلاں کا بندہ، غیر اللہ کا عبد جس میں ہونا ظاہر ہوتا ہو وہ نام حرام ہے۔ مثلا عبد عمر، عمر کا بندہ، عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ، وما اشبہ ذالک، اس جیسے اور بھی جو بھی نام ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہے، حاشا عبد المطلب، عبد المطلب کے علاوہ یہ جائز ہے۔ عبد المطلب درست ہے، عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا کا نام، یہ درست کیوں ہے عبد المطلب؟ یہ اس لیے کہ اس میں عبدیت نہیں، یہاں عبد بمانا بندہ نہیں بلکہ عبد بمانا غلام۔ قصہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا بچپن مدینے میں گزرا تھا، اور ایک بار وہ مکہ آئے اپنے چچا مطلب کے ساتھ، مطلب ان کے چچا کا نام، ان کے ساتھ وہ مکہ آئے۔ اب سفر طویل تھا اور رستے میں گرد و غبار پڑی اور کپڑے بھی میلے ہو گئے اور شکل و صورت بھی کچھ جو ہے وہ بظاہر ناپسندیدہ نظر آ رہی تھی، گرد و غبار سے ڈھکا ہوا چہرہ، لوگ سمجھے مطلب کا غلام ہے،
اور لوگوں نے کہا کہ ھذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے، تو اس جملے کی بنا پر اسی نام سے مشہور ہو گئے، حالانکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف، اصل شیبہ ان کا نام، لیکن عبد المطلب جب لوگوں نے کہا سب کے سامنے تو اسی نام سے معروف ہو گیا. تو یہاں عبد بمانا بندہ نہیں ہے، یہاں عبد بمانا غلام ہے، کہ یہ تو مطلب کا غلام لگتا ہے. تو حاشا عبد المطلب کے علاوہ جو بھی ایسا نام جس میں غیر اللہ کی عبدیت ہو، غیر اللہ کا بندہ، وہ سب ناجائز ہے. نبی علیہ السلام کو سے قافلہ آیا، اس میں ایک شخص کا نام تھا عبد الحجر، پتھر کا بندہ، یعنی بت کا بندہ. آپ نے اس کا نام تبدیل کر دیا، بس سما عبداللہ، اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا. بعض صحابہ کا نام عبد شمس ملتا ہے، سورج کا بندہ، نبی علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر دیا اور عبداللہ نام رکھا. تو ایسا نام تبدیل کر دینا چاہیے. یہ سوال کیا گیا کہ عبد المطلب نام ان کے ساتھ خاص تھا یا اب بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ خاص تھا ان کے ساتھ، اب یہ نام نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ شرک جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ نام شرک ہے. اب عبد المطلب نام نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگوں نے اشکال پیش کیا ہے کہ عبد المطلب ملتا ہے، مگر حافظ بن حجر نے تحقیق کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ ان کا نام مطلب تھا. صرف عبد المطلب کسی صحابی کا نام نہیں تھا، مطلب نام تھا. تو مطلب ٹھیک، ان کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نام ان کا عبدیت کی بنا پر نہیں، رقیت کی بنا پر تھا. اس میں عبد یعنی بندے کا معنی نہیں ہے بلکہ غلام کا معنی ہے. بارک اللہ فیکم. یہ ساتھی نے ایک سوال دیے 3، جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں اور طریقہ؟ جمعے سے قبل سنتیں متعین نہیں ہیں. حدیث میں کہ ثم صلی ما قدر له، انسان مسجد میں جلدی آ جائے اور جو اللہ توفیق دے اتنی وہ نفل پڑھے. مانا سنتوں کی تعداد فکس نہیں، جمعے سے قبل 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، ما قدر له، جو اس کے مقدر میں ہے، جو اللہ توفیق دے. جمعے کے بعد جو سنتیں ہیں اگر مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو زیادہ روایتوں میں 4 آتی ہیں، 2 کر کے. اور اگر گھر جا کے ادا کرے جو نبی علیہ السلام کا معمول تھا تو پھر 2 آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعے کی سنتیں گھر جا کے ادا کرتے تھے اور 2 کرتے تھے. تو گھر میں 2 ہیں اور مسجد میں 4 زیادہ صحیح روایت سے ثابت ہیں. ایک روایت میں 6 بھی جو ہے وہ ثابت ہے. یہ کچھ جماعتوں کا نام لیا، بریلوی، دیوبندی، اہل سنت و جماعت، حنفی، شافعی، مالکی. کہلانا کیسا ہے؟ یہ کہلانا ناجائز، یہ کہلانا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں تفرق بالکل واضح ہے. فرقہ بندی، فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ وہ گروہ جو کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے، کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے. جماعت جو حق ہے وہ ایک ہی ہے، جس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، قرآن و حدیث کی طرف ہو، وہ جماعت حق ہے. باقی ایسا گروہ جو کسی شخصیت کے نام پر وجود میں آئے، وہ جماعت حقہ سے کٹ کر ایک گروہ بن گیا، اور یہ تفرق ہے. ان قرآن و حدیث نے تفرق کی مذمت کی ہے، اس لیے کہلانا درست نہیں ہے. سلف صالحین میں یہ نام تھے، فلاں حنفی، فلاں شافعی، فلاں مالکی. ان کے ہاں یہ نام فرقے کے طور پر نہیں تھے بلکہ نسبت ہی مدرسے کی طرف، مدرسہ حنفیہ، مدرسہ شافعیہ، یا فکر حنبلی، یا مدرسہ مالکیہ. تو یہ نسبت باعتبار تلمذ کے تھی، باعتبار استاد شاگرد کی تھی، باعتبار فرقے کے نہیں. آج یہ فرقے بن چکے ہیں اور فرقہ جو ہے اس کی مذمت ہے، اور تفرق جو ہے ایک امر مذموم ہے. نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرا طیبا کہنا اور دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا شرائط نماز میں سے ہے. یہ شرائط میں نہیں ہے، یہ نماز کی شرائط میں نہیں، لیکن اس کے یہ پڑھنے کی فضیلت ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک صحابی نے یہ الفاظ جہر سے پڑھ دیے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، زور سے پڑھ دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام پھیرا تو پوچھا من القائل، یہ کلمات کس نے پڑھے؟ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو لایا گیا. تو وہ کام پر تھا، مجھے پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو آسمان سے 30 فرشتے لپکے، 30 فرشتے لپکے تیزی سے زمین کی طرف آ رہے تھے. ہر فرشتے کی خواہش تھی یہ الفاظ میں نوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو پیش کروں. اتنے ہی افضل کلمات، مبارک کلمات. تو شرط نہیں ہے لیکن پڑھنے کی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے. رب اغفر لی،
دو سجدوں کے بیچ میں پڑھنا مسند احمد کی حدیث سے ثابت ہے اور سند اس کی ثابت ہے، تو یہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے، نبی علیہ السلام کی جو ہے تعلیم ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا پورے اعتدال اور اطمینان کے حاصل ہونے تک، اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اطمینان اور اعتدال کے ساتھ، یہ شرط ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ ایک شخص اگر رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدے میں گر جائے، سجدے سے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں گر جائے، اس کا اطمینان اور اعتدال مفقود ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، صرف اعتدال کی کمی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ جملے پڑھنا یہ رکن نہیں ہے، لیکن اعتدال رکن ہے۔ اتنا ٹھہرو کہ اس ٹھہرنے کی حالت میں ہر عضو اپنی جگہ لوٹ ہے، اس قدر اطمینان اور استقرار ہو، یہ شرط ہے۔ باقی پڑھنا یہ شرط نہیں ہے، اگر پڑھو گے تو وہ مسنون عمل ہوگا اور اللہ کے پیغمبر کی سنت ہوگی اور اس کا اجر ہوگا۔ رب اغفر لی پڑھو گے بین سجدہ تھے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن بخشش کی دعا بار بار آپ کر رہے ہیں، فرض میں اور نوافل میں سنتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں، کتنا اس کا اجر ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ سنتوں پر عمل موجب برکت ہے اور موجب رحمت ہے، لیکن رکوع کے بعد اور دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہے، اس میں استقرار، اطمینان، اعتدال یہ شرط ہے، اور جن کا اعتدال مفقود ہو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم واحسن الیکم۔